السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى وأرنا مناسكنا وتب علينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله لم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت ہم لوگ اس جگہ پر ان متبرک ہستیوں کو دیکھنے کے لیے، ان سے دعائیں لینے کے لیے جڑے ہوئے ہیں، جو متبرک احباب کچھ دنوں کے بعد حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہونے والے ہیں۔ زائرین کی یہ مقدس جماعت ہم سب کی درخواستیں لے کر انشاءاللہ ان قریب اللہ کے گھر حاضر ہوں گے اور روضہ اقدس پر حاضری دیں گے، اور جو خاندان والے، علاقے والے ان کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کی ہیں، ان تمام درخواستوں کو اپنے درخواست کے ساتھ رکھیں گے۔ گویا یہ جماعت نمائندوں کی جماعت ہے، قاصدوں کی جماعت ہے، گویا یہ ترجمانوں کی جماعت ہے۔ یہاں سے جا کر انشاءاللہ وہ لوگ ہم سب کے حالات کی ترجمانی کریں گے۔ حضرات اکابر علماء فرماتے ہیں تو اتنا بڑا مقام جب جانے والوں کا ہے تو جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے حج کو جانے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن حج کو جانے کے بعد حج سے مستفیض ہونے والے، حج سے فائدہ اٹھانے والے، حج سے زندگی بدلنے والے، حج سے زندگی کا رخ مڑنے والے یہ بہت کم ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ تمام کارنامہ انجام دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے حج کو جانے سے پہلے یہ عزم مصمم کر لو، یا اللہ میں مقدس سفر میں بڑی تمناؤں کے بعد جا رہا ہوں، بڑے زمانے کے بعد جا رہا ہوں، بہت دعاؤں کے بعد جا رہا ہوں، بڑی محنت سے جا رہا ہوں، یا اللہ اس سفر کو میری زندگی کے لیے کارآمد سفر بنا دے، میری زندگی کے بدلنے کا سبب، میری خیال کے بدلنے کا سبب، میرے سوچ کے بدلنے کا سبب، میرے حالات کے بدلنے کا سبب، میرے ہی نہیں بلکہ اپنوں کے حالات کے بدلنے کا سبب، امت کے حالات کے بدلنے کا سبب، تیرے بندوں کے حالات کے بدلنے کا سبب میرے حج کو بنا دے۔ اللہ جس وقت اس عزائم کے ساتھ بندہ حج کرنے کے لیے جائے گا، اللہ اس بندے کا حج خالص حج نہیں بنائے گا، بلکہ حج کے ذریعے سے اللہ کائنات میں انقلاب لائے گا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس وقت حاجیوں کا حج قبول ہو جائے اس دن یوں سمجھو اللہ حالات بدل دیں گے، اللہ حالات کے اندر تبدیلی لا لیں گے۔ یہ اس وقت لائیں گے جس وقت حاجیوں کا حج اللہ قبول کر لے،
اسی لیے فرمایا ہمارے صرف 313 ایسے حجاج، 313 ایسے معتمرین جن کی دعائیں اللہ قبول کر لے، جن کا حج اللہ قبول کر لے، جن کے طواف اللہ قبول کر لے، جن کی سعی اللہ قبول کر لے، وہ انتہائی معتمرین کا کامیاب عمرہ سمجھا جائے گا، انتہائی حجاج اکرام کا کامیاب حج سمجھا جائے گا۔ اس کے ذریعے سے اللہ پورے کائنات کے نقشے کو اللہ بدل دے گا۔ اس لیے آپ لوگ ایک معمولی عبادت کے لیے نہیں جا رہے ہیں، تمام عبادتوں میں وہ عبادت جس عبادت کی اللہ کے رسول علیہ السلام منتظر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ اللہ سے دعا مانگی، ارینا مناسکنا، یا اللہ میں کعبۃ اللہ تو بنا دیا لیکن کعبے کا طواف کس طرح کیا جاتا ہے مجھے سکھا دے، یا اللہ کس طریقے سے تجھے راضی کرنے والے اعمال کعبے کے اطراف کیا جاتا ہے وہ ذرا مجھے بتا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باقاعدہ کعبے کی تعمیر کے بعد دعا کی، ارینا مناسکنا وتب علینا، یا اللہ تیرے ان حج کے ارکان کو سکھانے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی کمی پیشی میرے اندر ہو جائے، کوئی کمی پیشی اسماعیل سے ہو جائے، کوئی کمی پیشی ہاجرہ سے ہو جائے، یا اللہ اس کمی پیشی کو تو معاف فرما دے۔ تو گویا اس وقت ہم لوگ اللہ سے جانے سے پہلے مانگیں گے ہمارے حج کو یا اللہ حج مبرور بنا دے، حج مقبول بنا دے، تو اللہ انشاءاللہ ہمارے حج کو اللہ حج مبرور اور حج مقبول بنائے گا۔ اس کے لیے میرے عزیز بھائیوں فرمایا آدم علیہ السلام کی توبہ لے کر جایا کرو۔ آدم علیہ السلام جب حج کو تشریف لے گئے، حج کو جاتے وقت حضرت آدم نے توبہ کی تھی، ان کی توبہ اتنی پیاری اور اتنی گہری اور اتنے پاک توبہ کہ فرمایا حضرت آدم کے آنسوؤں کے قطرے جس سرزمین پہ گرے ہیں اس سرزمین پہ اللہ نے زعفران اگایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ انتہائی مقبول توبہ ہے، وہ توبہ ہمیں لے کر جانا ہے۔ اور پھر فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مجاہدہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا اور چھوڑ کر گئے۔ اس وقت آپ لوگ بھی اپنے پریوار کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے خاندان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے محبوبوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنے متعلقین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جاتے وقت ایک عجیب سا غم ہے، ایک عجیب سا درد ہے، ایک عجیب سی جدائیگی ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ یہ کیفیت پر اللہ سے یہ دعا کریں، یا اللہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے، جانے کے بعد تو نے حضرت ہاجرہ کی نسل کو، حضرت اسماعیل کی نسل کو تو نے قبول کی تھی، اسی طرح میری نسل کو بھی قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کی ان دونوں کی نسل میں 62,000 نبیوں کو اللہ نے پیدا کیا، 60 پر 2,000 نبیوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ سے یہ کہیں یا اللہ آپ ہماری نسلوں کو بھی اسی طرح قبول کیجئے، ضرور اللہ قبول کرے گا۔ اسی طرح فرمایا تیسری کہ جس وقت آپ لوگ جا رہے ہیں، جاتے وقت یہ بھی کیفیت اپنے اندر لے کر جائیں، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر بھی ساتھ میں لے کر جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر مشہور صبر ہے، فصبر جمیل، کہا یہ جدائیگی پر اے اللہ جو درد میرے دل میں ہے، جو دکھ میرے دل میں ہے، اس دل پر میں صبر کر رہا ہوں۔ دارالحمد انہوں نے بنایا اور وہاں جا کر وہ اپنے آپ کو بسا دیے، وہاں پر معتکف ہو گئے، وہاں پر عبادت میں لگ گئے۔ جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام بیماری پر صبر کیے، یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کے آزمائش پر صبر کیے، تو اللہ رب العزت نے اس صبر کا پھل بالکل میٹھا عطا فرمایا، کہا اسی طرح کا صبر لے کر جایا کرو۔ اور پھر چوتھے نمبر پر کہا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق لے کر جایا کرو۔ یہاں سے لے جاتے وقت فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، لوگ یہاں سے جاتے وقت تمام چیزیں لے کر جاتے ہیں، لیکن جانے والے یہ نہیں سوچتے ارے بھئی جہاں پر میں کپڑوں کی تیاری کر رہا ہوں، سوٹ کیس کی تیاری کر رہا ہوں،
اشیاء کی تیاری کر رہا ہوں، صابن کی تیاری کر رہا ہوں، دیگر تمام چیزوں کو اٹھا کر ریشن کی تیاری کر رہا ہوں۔ ان تمام تیاری کے ساتھ کون سی ایسی تیاری ہے جس تیاری کا کرنا ضروری ہے، جس تیاری کا کرنا لازمی ہے؟ یہ کہے کھانے پینے اور رہنے سہنے کے اعتبار سے انتظامات کو لے کر چلنا، یہ کہے حج کی قبولیت کے لیے انتظامات کو لے کر چلنا۔ حضرت علماء فرماتے ہیں حج کی قبولیت کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کہا حلال مال لے کر جاؤ، حرام مال لے کر مت جایا کرو، کوئی بھی پیسہ ایسا لے کر مت جایا کرو جو حرام کا پیسہ ہے، جو مشکوک پیسہ ہے، جو مشتبہ پیسہ ہے، جو مظلومین کا پیسہ ہے، جو وارثین کا حق ہے، جو مقروضین کے قرض ادا کیے بغیر ان کو ڈبا کر، ان کو ستا کر، ان سے پیسہ چرا کر، ان سے پیسہ بچا کر مت لے جایا کرو۔ ایسے پیسوں کا حج قبول ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ عرفات کے میدان میں رو رہا تھا، ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہا تھا۔ پوچھا حضرت نبی علیہ السلام نے صحابہ سے، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول دعاؤن یستجاب، ایسی دعا یہ کر رہا ہے، اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ فرمایا حضور نے ارے اس کی دعا اللہ کیسے قبول کریں گے؟ مشربہ حرام، ملبسہ حرام، مطعمہ حرام، ارے اس کا لباس حرام کا ہے، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کے ہر چیز حرام کی ہے، حرام کی چیزیں لے کر یہ آیا ہوا ہے۔ ایسے انسان کی دعا اللہ کہاں سے قبول کرے گا؟ اس کی دعا اوپر ایک بالش بھی نہیں جا رہی ہے، وہیں پر گھوم رہی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں حج کرنا کمال نہیں ہے، پاک مال سے حج کرنا کمال ہے۔ پاک مال سے حج کریں گے حج وہ مقبول ہوگا، مبرور ہوگا۔ اسی لیے سب سے پہلا توشہ ہم پاک مال کا رکھیں گے۔ اور دوسرا توشہ کیا ہے؟ فرمایا توشہ جب لے جاؤ تو دوسرا توشہ سب کی دعائیں لے کر جایا کرو، سب سے دعائیں لے کر جایا کرو۔ بعض مرتبہ وہ دعائیں ہیں جو دعائیں رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ دی جاتی ہیں، بعض مرتبہ جن سے ہم لوگ دور ہو چکے، جن سے ہم لوگ بیزار ہو چکے، جن سے ہم لوگ کٹ چکے، جن سے ہم لوگ جدا ہو چکے، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ان رشتہ داروں کے پاس جایا کرو، جا کر ملا کرو، جا کر ان سے کہا کرو بھائی کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی، کوئی چوک مجھ سے ہو گئی تو آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ ذرا معذور سمجھ کر مجھے معاف فرما دیں۔ فرمایا اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ تو یہ جو معافی ہوگی یہ اللہ کے طرف سے، بے بندہ معاف کرے یا نہ کرے، معافی مانگنے سے آپ کا حق پورا ہو گیا۔ وہ اگر ابو جہل بن گیا، وہ اگر ابو لہب بن گیا، وہ کہہ رہا ہے میں تجھے معاف نہیں کروں گا، میں تجھے درگزر نہیں کروں گا، میں تجھے کسی بھی اعتبار سے بخشوں گا نہیں، اس کا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے جا کر اس بندے سے دل سے معافی مانگ لی، بس آپ کی معافی ہو گئی۔ آپ اگر مال کے اعتبار سے اس کا کوئی حق ادا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ادا کرنا ہے تو ایسے موقع پر مالی اعتبار سے آپ ان سے رخصت لے لیں، وقت لے لیں، بھئی میں آپ سے 1 لاکھ روپے لیا تھا، واپس کرنا ہے، لیکن حج کے موقع پر خرچہ میرا زیادہ ہو گیا، میں واپس آنے کے بعد انشاءاللہ جلد از جلد آپ کا پیسہ ادا کروں گا، آپ سے میں رخصت چاہتا ہوں۔ اگر وہ رخصت دے دیا الحمدللہ آپ کا حج آرام سے ہو سکتا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ دوسرا توشہ ہے جو ہمیں معافی کا توشہ، دعاؤں کا توشہ لے کر جانا ہے۔ تیسرا توشہ کیا ہے؟ صبر کا توشہ، شکر کا توشہ۔ یہ 2 توشے بہت ضروری ہیں۔ الصبر والشکر جناحان، فرمایا یہ صبر اور شکر یہ 2 پر ہیں، یہ پر اگر کسی کے پاس ہو جائے فرمایا وہ بلندیوں تک پرواز کرتا چلا جائے گا۔
صبر ہونا چاہیے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ قوت برداشت۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ مصیبتوں کو برداشت کرنا۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ نیکیوں پر جمنا۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا گناہوں سے بچنا۔ یہ 3 چیزوں کا نام صبر ہے۔ مصیبتوں سے بچنے کا نام صبر ہے۔ اگر کوئی اللہ کی طرف سے حالات آ گئے، ان حالات کو برداشت کرو، اسے صبر کہتے ہیں۔ نماز پر، صداقت پر، امانت پر، دیانت پر جمے رہو، اسے صبر کہتے ہیں۔ صبر علی الطاعہ۔ اور یہ ایک صبر ہے، وہ کون سے صبر ہیں؟ فرمایا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ سب سے زیادہ میرے عزیز بھائیوں، اس وقت گناہوں سے بچنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ سب سے بڑی نیکی۔ نیکی کرنا آسان، توجہ سے میری بات سننا، نیکی کرنا آسان، نیکی بچانا مشکل۔ عجیب بات ہمارے اسلاف کہتے ہیں، حاجیوں کو، حاجی جب حج کرتے ہیں، شیطان ان سے کہتا ہے ارے بھائی خوب نیکی کرو، خوب طواف کرو، خوب دعائیں کرو، خوب ذکر کرو، خوب تلاوت کرو، خوب کرائے گا، خوب کرائے گا، خوب کرائے گا۔ کرانے کے بعد جب حاجی احرام کھول دیتا ہے، حج سے فارغ ہو جاتا ہے، اپنے حجرے پہ آ جاتا ہے، پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، آپس کے ہنگامے، آپس کی لڑائیاں، آپس کے اختلافات، آپس کی گالیاں، آپس کی وہ پرانے روش جو روش کو چھوڑ کر دفن کر کے آیا تھا، دوبارہ شیطان لے آ کر اس کو بسا دیتا ہے۔ اب جتنی نیکیاں اس نے کما کر پونجیاں جمع کی، وہ سب میں شیطان نے چیر کر سب کو نکال دیا، سب کو پھاڑ کر نکال دیا، سب کو کھول کر نکال دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا تمام نیکیاں خراب، گناہ، نیکیاں برباد، گناہ لازم، نیکیاں برباد، گناہ لازم، یہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہا ارے بھائی کنٹرول یور سیلف، کنٹرول یور سیلف۔ خصوصاً میاں بیوی مل کر جب جا رہے ہیں، جاتے وقت آپس کے اختلافات کا شیطان مختلف اعتبار سے احوال لائے گا، اور خصوصاً اختلافات بازار جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں حجاج اکرام سے، اللہ کے بندو، آپ اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہو، مکے کا مقصد کعبہ ہے، مدینے کا مقصد سرکار کا روزہ ہے، یہ 2 مقصدیں لے کر جب جا رہے ہو، 40 دن مکمل طور پر آپ کو کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے یا روضہ اقدس پر آ کر سلام پڑھنا ہے۔ یہ 2 کام کے علاوہ تیسرا کوئی کام نہیں۔ وہاں جا کر بازاری مت بن جاؤ، بازاری مت بن جاؤ، بازاری مت بن جاؤ۔ بازاری کسے کہتے ہیں؟ بے بازار میں کام بھی صبح سے دکھے نہیں، نے مارکیٹ کو چلے گیا، کام بھی ظہر میں دکھے نہیں، نے مارکیٹ میں تھا، کام بھی عصر میں دکھے نہیں، نے مارکیٹ میں تھا، کام بھی مغرب میں دکھے نہیں، نے مارکیٹ میں تھا۔ ایسے پاگل لوگ بھی ہیں، حج ختم ہونے کے بعد 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے، صبح سے شام تک مارکیٹ 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 مارکیٹ۔ اور مارکیٹ کو جانے کے لیے مجبور کس نے کیا؟ خاندان والوں نے کیا۔ جاتے وقت بہن نے چٹھی دی، بھائی نے چٹھی دی، بھاوج نے چٹھی دی، بھتیجے نے چٹھی دی، بھتیجی نے چٹھی دی، جناب آپ حج کو جا رہے ہیں یا مارکیٹ کو جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ حج کو جا رہے ہیں یا مارکیٹ کو جا رہے ہیں؟ ارے جتنی چیزیں وہاں ملتی ہیں وہ پورے چیزیں آپ کو بنگلور اور بامبے میں مل جاتی ہیں۔ بنگلور بامبے میں خود میں نے انٹرویو لیا، ایک ساتھی سے پوچھا جو سب سے بڑا سونار کی دکان والا ہے، میں نے کہا آپ کے سونار کے دکان میں سب سے زیادہ قیمتی ڈیزائن کون سی ڈیزائن ہے؟ کہا دبئی ڈیزائن۔ کہا وہ دبئی ڈیزائن کہاں بناتے ہیں؟ کہا مولانا آپ کسی کو نہ کہیں، میں آپ کو ایک سیکرٹ بات بتاتا ہوں، نام دبئی ڈیزائن ہے، بناتے بامبے میں ہے۔ نام دبئی ڈیزائن، دبئی میں کوئی نہیں بناتا، بناتے بامبے میں ہے۔ بامبے سے سیدھا مدینہ منورہ کو آتا ہے اور مدینہ منورہ میں آ کر دبئی ڈیزائن کے نام پر فروخت ہوتا ہے۔ اور ہمارے پاگل لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ارے دبئی میں سے دبئی کا سونا، دبئی کا سونا، دبئی کا سونا، ڈوب کر آ جاتے ہیں۔ تو حقیقت میں وہ بمبئی کا سونا،
یہ ایک سایہ خریدا گیا. سایے میں انہوں نے کہا اگر ہندوستان اور پاکستان والے ریٹ کم کرتے ہم بھی ریٹ کم کرتے، اس لیے کہ ہمارا جو پورے دکان میں 90% مال ہندوستان اور پاکستان سے آتے ہیں. میرے عزیز بھائی، اس لیے کہتا ہوں آپ وہاں جا کر، بازار جا کر اپنے حج کو برباد نہ کرنا، بازار جا کر اپنے عمرے کو برباد نہ کرنا، بازار جا کر اپنے سفر کو برباد نہ کرنا. یہ تمام چیزیں یہیں پر چھوڑ دو. ان سے کہو ہم واپس آنے کے بعد مستقل بامبے جائیں گے، کیا کیا ہونا سب دلا کر لائیں گے، لیکن برائے کرم آپ کی چٹھی آپ کو مبارک، آپ چٹھی لکھ کر دو. کون سی چٹھی؟ دعا کی چٹھی. کون سی چٹھی؟ سلام کی چٹھی. کون سی چٹھی؟ ایصال ثواب کی چٹھی. کون سی چٹھی؟ مغفرت کی چٹھی. کون سی چٹھی؟ شفا کی چٹھی. یہ تمام چٹھیاں تو لکھ کر دو، لیکن مجھے بنگڑی لے کر آؤ، مجھے چین لے کر آؤ، مجھے گھڑی لے کر آؤ. یہ چٹھیاں سب اپنے پاس رکھو، واپس آنے کے بعد خرید لیں گے. تو الغرض میں آمدم برسر مطلب، مجھے بہت مختصر وقت میں آپ لوگوں کو بہت کچھ سمجھانا تھا، اس لیے میں مختصر یہ باتیں چند بتا رہا ہوں. آپ یہاں سے انشاءاللہ یہ تمام احتیاط کرتے ہوئے یہاں سے سفر میں نکلیں گے. سفر میں کیا لے جانا یہ تو آپ حضرات میں تقریباً مذاکرہ ہو چکا ہے. اب منزل پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے آپ عمرہ کریں گے. عمرہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ عمرہ یہاں سے جانے سے پہلے آپ کو عام طور پر 2 جگہ پر فلائٹ جاتی ہے. اگر کوئی جلدی جا رہے ہیں تو مدینہ جائیں گے، اگر کوئی لیٹ سے جا رہے ہیں تو مکہ جائیں گے، جدہ جائیں گے، جدہ سے مکہ جائیں گے. یہ 2 ہی جگہ جاتے ہیں. تو اگر کوئی مدینہ جا رہے ہیں تو مدینے والے مدینے کی زیارت کے بعد وہاں سے احرام باندھیں گے، مدینے ہی سے احرام باندھیں گے. راستے میں ان کے لیے ذوالحلیفہ پڑتا ہے، جس کو بیر علی کہا جاتا ہے. وہ بیر علی پر باقاعدہ احرام کی نیت اور 2 رکعت کی نماز اور مکمل طور پر احرام کی پابندیوں کے ساتھ وہاں سے ان کا سفر ہوگا عمرے کا، وہ مکے کی جانب. اگر آپ جدہ جا رہے ہیں تو جدہ جانے کے بعد جدہ سے آپ کا سفر ہوگا، تو آپ کو یہیں سے احرام باندھ کر فلائٹ میں بیٹھ جانا ہے. یا نہیں تو عام طور پر عرب کی فلائٹ میں اگر آپ سول ڈریس میں بھی چڑھ گئے، وہاں پر یلملم آنے سے پہلے اعلان ہوتا ہے آدھے گھنٹے میں یلملم یعنی میقات پر سے گزرنے والے ہیں. آدھے گھنٹے میں میقات، جیسے مثال طور پر یہ میقات ہے، اوپر بار دیکھ لیجئے میقات، ہم وہاں وہ بار میں ہیں. وہاں سے اعلان ہو جائے گا بھئی آدھے گھنٹے میں ہم یلملم پہنچنے والے ہیں. یلملم کون جگہ ہے؟ جہاں پر بغیر احرام کے حاجی کا معتمر کا گزرنا منع ہے. گزر گیا تو پھر دم دینا واجب ہے. تو وہاں جب اعلان ہو تو آپ جا کر سول ڈریس اتار کر احرام باندھ سکتے ہیں. اور احرام باندھنے کا آسان طریقہ، بے احرام اگر ہو تو باندھ کر بتا دوں. احرام باندھنے کا آسان طریقہ وہ میں بتا دیتا ہوں. اس طرح احرام باندھو گے بہت آسانی کے ساتھ، نہ آپ کا پیر اٹکے گا، نہ آپ کا سطر کھلے گا. آپ آرام سے باندھ بھی سکتے ہیں، آرام سے چل بھی سکتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات، آپ جب احرام باندھنے سے پہلے جب غسل کریں گے، غسل اس نیت سے اچھی طرح کر لیا کریں کہ یا اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما. حضرت شیخ تو فرمایا کرتے تھے جس طرح زندگی کا آخری غسل جنازے کو دیا جاتا ہے، اسی طرح ہم یہ تصور کر لیں یا اللہ بس اب میں غسل فرما کر کفن کی طرح احرام کا لباس پہننے والا ہوں، میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اندرونی گناہ، بیرونی گناہ، خلوت کی گناہ، جلوت کی گناہ، جان کر انجانے میں جتنے گناہ ہیں سب کو معاف کر. غسل کرو، غسل کے بعد احرام باندھو، جس وقت تمام کپڑے اتارو. حضرات علماء نے فرمایا اس وقت آپ اپنے دل سے بھی دنیا کو اتار دیں، آپ کے ذہن سے بھی دنیا کو اتار دیں.
آپ کے خیال سے بھی دنیا کو اتار دیں، آپ کے سوچ سے بھی دنیا کو اتار دیں۔ جس وقت آپ دنیا کے تمام لباس کو اتار رہے ہوں تو ایسے موقع پر ہر چیز کو اتار کر وہ لباس، جو لباس اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے محبوب لباس ہے، وہ لباس پہن لیا کریں۔ جو دبلے ہیں 2.5 میٹر کی چادر کافی ہے، جو ذرا پرسنالٹی ان کی بڑی ہے تو 3 میٹر 3.25 میٹر کی وہ چادر لے لیا کریں، 3 میٹر کی لے لیا کریں۔ 3 میٹر کی چادر لے کر آپ کو آسانی کے ساتھ کیسا باندھنا ہے، دونوں چادروں کو ایک طرف لے آنا، دونوں چادروں کو ایک طرف لے آنا، یعنی رائٹ سائڈ دونوں چادر کو ملا لیو۔ آپ کو پیر وغیرہ چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ عمر رسیدہ لوگ پیر وغیرہ چوڑا کر کے گر جاتے ہیں۔ بھئی وہ پہلے سے اللہ اللہ بول کو چل رہی، ان کو جا کو پاؤں چوڑا کرو اور چوڑا کرو، اور کتنا چوڑا کریں گے؟ اور چوڑا کرنے کا ایک حد ہوتا ہے، کتنا چوڑا کریں گے؟ اور علماء نے کہا اگر کسی کو لنگی ٹکتی نہیں کمر میں تو ایسے لوگ بیلٹ بھی ڈال لے سکتے ہیں، بیلٹ ڈال لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی بیچارے ایسے ہیں جو بیٹھتے وقت اٹھتے وقت ان کا سطر کھل جانے کا اندیشہ ہے، جو طریقہ میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اس طریقے میں آپ کا سطر ہرگز نہیں کھلے گا۔ ایسے معذور بزرگوں کو سلی ہوئی لنگی پہننے کی بھی اجازت ہے، ورنہ احرام میں جو منع ہے 8 چیزیں منع ہیں، ان 8 چیزوں میں آپ کا ناخن کاٹنا منع، بال نکالنا منع، میل نکالنا منع، حرم کے گھاس اکھاڑنا اور حرم میں شکاری کرنا اور اسی جگہ پر سر ڈھانکنا یہ سب منع ہے، قدم ڈھانکنا منع ہے، اسی طرح سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے۔ یہ 8 پابندیاں ہیں، یہ 8 پابندیوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ خوشبو لگانا منع ہے، خوشبو لگانا بھی نہیں، خوشبو سونگھنا بھی نہیں، سب منع ہے۔ پورے 10 چیزیں ہو گئی، خوشبو لگانا بھی نہیں، خوشبو سونگھنا بھی نہیں، یہ سب منع ہے۔ جب آپ یہ تمام چیزوں کو اتار دو گے تو پھر لباس باندھو گے، باندھتے وقت میں آپ خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنا پیٹ تھوڑا سا اندر کر کے آپ لنگی جس طریقے سے باندھتے ہیں اس طریقے سے فولڈنگ کر لیں، ایک طرف لے جانا دونوں چادروں کو، پھر اس چادر کو سنگل فولڈ، پورا فولڈ ایسا کرو۔ عربی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ایک طرف آپ چادر کو یوں لے گئے، دو طرف دونوں، پھر اس کے بعد پوری چادر کو لے آئے اس طرف، پھر جتنا یہاں پر چادر موجود ہے اسے آپ موڑ دیے اس طرف۔ میرا ہاتھ کو دیکھیں گے آپ سمجھ میں آ جائے، دونوں چادریں اس طرف تھیں، پھر اس کو لے آئے یہاں پر پکڑنا، پھر اس کو لے آئے اس طرف، پھر اس کے بعد کیا کیے، اس چادر کو موڑ کر لائے اس طرف۔ گویا کتنا ہو گیا بھئی، 1 فولڈ پھر 2 فولڈ یوں ہو گیا۔ پھر آپ اس کو اس طریقے سے فولڈ کر لیجئے، تو فولڈ کرنے سے آپ کا احرام مضبوطی سے بن جائے گا، اور آپ کا احرام جتنا چاہے آپ پیر کھول سکتے ہیں، رائٹ لیفٹ فرنٹ اینڈ بیک، آپ کا احرام نہیں کھلے گا۔ اس کا خاص طور پر خیال رکھیں، اور فریلی آپ بیٹھ سکتے۔ تو 3 میٹر چادر ہونی چاہیے۔ آسان ترتیب کیا، جہاں پر کاٹن کا کپڑا، دیکھو اوپر کا کاٹن کا کپڑا باریک ہو گیا کوئی حرج نہیں، نیچے کی جو لنگی ہے وہ باریک نہیں ہونی چاہیے، تھوڑی سی موٹی ہونی چاہیے۔ باریک رہے گی پسینہ آئے گا تو پھر ڈسپلے ہو جائے گا، تو ڈسپلے ہونے والا کپڑا نہیں پہننا ہے نیچے۔ تو یہ تھوڑا سا چادر موٹی ہو، اوپر کے چادر اگر باریک ہو جائے کوئی حرج نہیں، اوپر 3 میٹر نیچے 3 میٹر اس طریقے سے آپ لے لیں۔ خیر بہرحال آپ انشاءاللہ احرام باندھ کر طلب نیت کرتے ہوئے اللہم انی ارید العمرۃ یسرھا لی فتقبلھا منی دعا پڑھیں گے۔ اگر عربی کی دعا یاد نہیں ہے اردو میں پڑھ لیں، یا اللہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد، یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔
اردو میں نیت کر لیے. نیت کرنے کے بعد آپ کو سب سے زیادہ احرام باندھنے کے بعد جو ذکر کرنا ہے، جو ورد کرنا ہے، وہ ہے تلبیہ. وہ تلبیہ عورتیں آہستہ پڑھیں گی، مرد زور سے پڑھیں گے. ایک مرتبہ میں پڑھاتا ہوں، سب مل کر پڑھ لیا کریں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جبریل تشریف لائے، پوچھا کیا بات ہے؟ صحابہ سب خاموش چل رہے ہیں. کہاں کیا کروں؟ کہاں ان سب سے کہو اللہ کا حکم ہے زور زور سے اللہ کا نام لیا جائے. چنانچہ حضور نے فرمایا الحج سجن، کہاں حج کہتے ہی ہیں شور کا نام، شور کا نام، شور کا نام. کیا مطلب؟ زور زور سے تلبیہ پڑھنے کا نام. چلتے ہوئے تلبیہ، آتے ہوئے تلبیہ، جاتے ہوئے تلبیہ، اوراد میں تلبیہ، سواری میں تلبیہ، پیدل میں تلبیہ، جہاں بھی جاؤ تلبیہ گونجتے رہنا چاہیے. عورتیں آہستہ پڑھیں گی. اب ماشاءاللہ آپ فوراً وہاں سے سفر کرتے ہوئے پہنچیں گے. پہنچنے کے بعد ساز و سامان رکھ کر پہلے تو 3 نمبر بیت الخلاء کے سامنے باب العمرہ، باب عبدالعزیز ہوا کرتا تھا، وہاں سے داخل ہونے کو کہتے تھے. لیکن آج کل وہ جو باب ہے وہ باب بند ہے، کبھی بند ہو جاتا، کبھی کھل جاتا. کیا ہو رہا، کون سا دروازہ کھلا ہے ہمیں نہیں پتہ. پہلے ہم ایڈریس بولتے تھے، اب ایڈریس نہیں بول سکتے. کون سا دروازہ کھلا ہے وہ دروازے میں چلے جاؤ. جانے کے بعد آپ کو سیدھے حجر اسود تک پہنچنا ہے. توجہ سے سننا، حجر اسود تک پہنچنا ہے. اور حجر اسود تک پہنچنے سے پہلے آپ جیسے ہی مسجد کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو دیکھیں گے، پہلی نظر جب کعبے پہ پڑے تو کعبے پر پڑتے ہی وہیں پر کھڑے ہو کر خوب دعا مانگنا شروع کرو، خوب دعا مانگو. اور ذرا وہاں دیکھ لینا پبلک پلیس نہ ہو، پبلک کے آنے جانے کی جگہ نہ ہو. ذرا کنارے پر، جیسے مثال کے طور پر وہ گریل ہے، گریل کے اندر کا حصہ ہے، اس طرح وہاں بھی گریلز ہیں، تو گریل کے قریب جا کر کھڑے ہو جائیے. کون بھی آپ کو منع نہیں کرے گا. خوب دعا کریں. پھر اس کے بعد آپ آ جائیں طواف کے پاس. طواف کے پاس جو ہی آپ پہنچیں گے تو یہ کعبۃ اللہ پہ ایک کرسی یہاں رکھ دیجئے، بتا دیتا ہوں. تو آپ کو میں یہ اگر کعبہ ہے، یہ اگر کعبہ ہے، کعبۃ اللہ 4 کونی ہے، تو 4 کونی میں یہ ہے حجر اسود اور یہ ہے رکن یمانی. اسے رکن یمانی کہتے ہیں، یہاں حجر اسود کہتے ہیں. اور یہاں پر 2 کونا ہے، تو اس کونے پر اس کے بالکل برابر آپ کو یہاں گرین لائٹ لگا ہوا نظر آئے گا. گرین لائٹ، ٹیوب لائٹ جو ہے گرین لائٹ، وہ لگا ہوا نظر آئے گا. جو ہی آپ کو عام طور پر مطاف میں کہاں ہے حجر اسود نظر نہیں آتا، آپ کو گرین لائٹ دیکھ لینا. وہاں سے کبھی وہاں داخل ہوں گے آپ، کبھی وہاں داخل ہوں گے، کہاں آپ داخل ہوں گے آپ کو خود پتہ نہیں چلتا کون سا گیٹ کھلا ہوا ہے. جو گیٹ میں بھی آپ داخل ہوں ذرا یہ گرین لائٹ کو دیکھ لینا. کہاں ہے گرین لائٹ؟ وہ گرین لائٹ جہاں ہے اس کے سامنے کون ہے؟ حجر اسود ہے. سیدھے وہاں پہنچ جائیے. پہنچنے کے بعد آپ کو یہاں پر اس طریقے سے طواف کرنا ہے. لیڈیز اور جینٹس دونوں
یہاں پر کھڑے ہو گئے، سیدھا ہم نے استلام کیا، کعبہ یہاں ہے اور کعبے کے اس کونے میں حجر اسود ہے۔ اللہم انی ارید الطواف سبعۃ اشواط یسرھا لی فتقبلھا منی، یا اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں 7 چکروں کے ساتھ، آسان فرما، قبول فرما۔ مرد حضرات اپنا ہاتھ ایسا، بعضوں نے کہا اللہ اکبر بول کر ایسا ہاتھ کرو، جیسے کہ میں کتاب میں بھی لکھا ہوں، سیدھا ہاتھ کرو، سیدھا ہاتھ سینے کے برابر سیدھا ہاتھ، پھر اس کے بعد آپ بوسہ دیجئے۔ عورتیں ہاتھ سیدھا نہیں کریں گی، عورتیں سینے کے برابر یوں رکھیں گی، یوں رکھ کر بوسہ دیں گی آہستہ سے۔ اس وقت میں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد دعا پڑھ لیا کریں۔ دعا پڑھ کر آپ کو یہاں سے جس وقت مرد حضرات چکر لگائیں گے، شروع کے 3 چکر میں اجتباء کریں گے۔ اجتباء کسے کہتے ہیں؟ اجتباء کہتے ہیں چادر کو اس طرح ڈالنا۔ کس طرح ڈالنا؟ بھئی آپ کا یہ سیدھا کھاندہ ہے، یہ سیدھا کھاندہ ہے، تو یہاں سے لے کر آپ چادر کو یوں ڈالیں گے، یوں یہ کھاندہ رکھیں گے باہر۔ توجہ سے اس بات کو سمجھنا، لیڈیز ایز اٹ از رہیں گی۔ لیڈیز کا احرام صرف نیت ہے، احرام کا الگ کوئی کپڑا نہیں آتا۔ احرام کے لیے سفید اوڑھنی، احرام کے لیے یہ اوڑھنی وہ اوڑھنی، وہ سب نہیں آتا۔ احرام صرف نیت ہے، جو لباس میں ہے وہ لباس۔ بس لیڈیز کے لیے چہرہ ڈھانکنے کی اجازت ہے، قدم کے اوپر ڈھانکنے کی اجازت ہے، لیڈیز کو چہرہ ڈھانکنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو لیڈیز حجاب والا کیپ پہنے گی، حجاب والا کیپ، اس طرح کا کیپ آئے گا، اس کے اوپر سے پردہ آئے گا، حجاب والا کیپ، وہ کیپ پہنیں گی لیڈیز۔ اور جینٹس کیا کریں گے؟ جینٹس آ کر اپنے ایز اٹ از جیسا میں نے بتایا پابندیاں، ان پابندیوں پر عمل کریں گے۔ اب یہاں پر اس طرح فرمانے کے بعد اس طرح ڈال کر 3 چکر لگائیں گے جینٹس، ذرا اچھل کر، پدک کر، جس طریقے سے پہلوان چلتا ہے۔ علماء نے کہا اپنا قدم ایسا رکھ لو، ذرا اونچا کر لو، اونچا کر لے کر اس طریقے سے، جس طرح پہلوان چلتا ہے، اس طرح جیسا میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طریقے سے چلنا ہے پہلوان کی طرح۔ کمزور اللہ کے رسول علیہ السلام جس وقت مکۃ المکرمہ تشریف لائے، اس وقت میں لوگوں نے سمجھا مدینے کی بیماریوں نے ان کو کمزور کر دیا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہم کمزور نہیں ہوئے، ہم آج بھی مضبوط ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس طرح چادر ڈال کر تمام صحابہ کو اس طرح چلنے کو آپ نے فرمایا، اس طرح سے چلنا چاہیے۔ یہ ہے اجتباء۔ اجتباء یہ آ کر ذرا ہاتھ بھی ہلانا، ذرا تو مستورات نہیں بھاگنا۔ مستورات میں تو یوں کہتا ہوں بھائی، بعض مرتبہ آپ تیزی سے چلے جاؤ گے، لیڈیز کا پیچھے پیچھے فالو کرنا مشکل ہو جائے گا، تو ذرا آپ اپنی رفتار سلو کر لو تاکہ لیڈیز بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آ جائیں۔ وہ اگر وہ چھوٹ گئیں پھر اس کے بعد مشکل ہو جائے گا، اس لیے لیڈیز کا خاص طور پر خیال رکھنا۔ اور عام طور پر ہماری عورتیں کالا برقع پہنتی ہیں، تو کالا برقع پہننے کی وجہ سے جلدی پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ عائشہ بلاؤ گے 4 عائشہ آ جاتی، فاطمہ بلاؤ گے 6 فاطمہ آ جاتی، اور کون سی گرفتاری ہے بھائی، لے کر نام پکارنا مشکل ہو گیا۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ علماء نے کہا ایسے موقع پر لیڈیز کو ہمارے برقعے کے اوپر کلر اوڑھنی، اسکارف، چھوٹا سا اسکارف، چھوٹی سی کرچیف نشانی کے طور پر گلے میں باندھ لیں تاکہ آپ دیکھیں دور سے، کہاں ہیں ہمارے گھر والے، ارے وہ بلو اوڑھنی ہے نہیں انہوں، یہ وائٹ اوڑھنی ہے نہیں انہوں، اس طریقے سے پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس کے لیے ایک اسکارف جیسا ٹاول ڈالتے ہیں، تو اس طریقے سے کیا کریں، چھوٹا سا اسکارف گلے میں باندھ لیا کریں تاکہ ان کو پہچاننا آسان ہو۔ تو اس طریقے سے ہم ایک چکر لگائیں گے۔ پھر یہاں پر یہ رکن یمانی ہے، رکن یمانی پر پہنچنے کے بعد آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہی تسبیح پڑھنا ہے۔
اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے علاوہ اور کوئی تسبیح نہیں پڑھی، اس کے علاوہ اور کوئی دعا نہیں کی۔ تو اس لیے بعض لوگ نادانہ کیا کرتی، ہاتھ میں دعا کی کتاب لے لو کو پڑھ لے کو ہو جاتی، یہ سب سنت نہیں ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ تو سب کو یاد ہے۔ عربی یہ کلمہ پڑھتے ہوئے یہاں سے لے کر رکن یمانی تک ہمیں پہنچنا ہے۔ پھر رکن یمانی پر پہنچنے کے بعد آپ کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھتے ہوئے آپ یہاں تک پہنچیں گے۔ ہو گیا بھائی؟ یہی طواف کا طریقہ سب اوقات میں رہے گا، یہی طریقہ، یہی دعائیں۔ پھر یہاں آنے کے بعد ایک چکر ہو گئی، پھر آپ کو اس طریقے سے ہاتھ کا اشارہ کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر بوسہ دینا، پھر دوسری چکر لگا اسی طریقے سے، 3 چکر کھندا باہر چھوڑ کر پہلوانوں کی طرح لگائیں گے آپ۔ 3 چکر ہونے کے بعد آپ کو پھر نارمل طریقے سے چادر اٹھا کر اوپر ڈال لیں، پھر اس کے بعد نارمل طواف کریں، بقیہ 4 چکر، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس طریقے سے آپ طواف مکمل کریں گے۔ مکمل کرنے کے بعد یہ جو کعبہ ہے، کعبے کے یہاں پر مقام ابراہیم ہے اس طرف، ٹھیک ہے، اس مقام ابراہیم کے پیچھے چلی جائیں، بیک سائڈ پیچھے چلے جائیں، پیچھے جا کر ایسا کھڑے ہوں کہ یہ مقام ابراہیم ہے، یہ مقام ابراہیم ہے، یہ مقام ابراہیم بھی کعبہ بھی دونوں ایک رخ پر رہیں۔ اس طریقے سے جتنا بیک جا سکے جائیں اور جا کر 2 رکعت طواف کی نماز ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمارے طواف قبول فرمائے۔ پھر جائیں اور جا کر یہاں پر آپ زمزم کا پانی پی لیں خوب جم کر۔ پھر اس کے بعد وہاں سے اس طرف آپ کو صفا مروہ کی سعی کی آیت لکھی ہوئی ہوگی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس جگہ پر آپ جائیں اور اندر جا کر صفا مروہ کی سعی کے لیے پہنچ جائیں۔ وہاں رائٹ سائڈ میں کونے میں، جیسا یہ کعبہ ہے وہ کونے میں صفا اور یہ کونے میں مروہ، تو آپ کو یہاں سے سیدھا جانا، صفا پہاڑی پر چڑھنا، چڑھ کر وہاں کعبے کی طرف رخ کر کے، یہ کعبہ ہے، وہاں پر چڑھنے کے بعد وہاں سے یہاں رخ کریں گے آپ، رخ کر کے ایسا دعا کریں گے، جتنی دعائیں مانگنا ہے خوب دعائیں مانگو۔ پھر دعا پڑھو، یا اللہ میں 7 چکر لگا رہا ہوں صفا مروہ کی، قبول فرما، آسان فرما۔ اللہم انی ارید السعی 7 اشواط یسرھا لی فتقبلھا منی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے آپ دوڑ لگائی، چلیے وہاں سے چلتے ہوئے آئیے کس کی جانب؟ مروہ کی جانب۔ تو درمیان میں جس طریقے سے ہری بتی آپ کو نظر آئی تھی کعبے کے سامنے، حجر اسود کے سامنے، اسی طرح ہری بتی درمیان میں نظر آئے گی۔ وہاں پر عورتیں نہیں دوڑیں گی، مرد حضرات تھوڑا سا جاگنگ کریں گے، وہاں سے جتنا تیز وہ دوڑ سکتے ہو، رننگ ریس نہیں، سب لوگ رننگ ریس شروع کر ڈالتی، سیدھا میں بھاگ دوں تو بھاگ دوں، پھر اس کے بعد پھسل کو گر کو دانتاں توڑ لے کو، ایسے سب حرکتیں نہیں کرنا بے، اپنے آپ کو جتنا کنٹرول میں رکھ سکتے ہو اتنا کنٹرول میں چلو اور جا کر وہاں پر پہنچو۔ بیوی کا وہاں پہنچنے کے بعد انتظار کرو، بیگم آنے کے بعد ان کو ساتھ میں لے کر پھر آپ چلو سب مروہ کی جانب۔ تو مروہ کی جانب جب آپ پہنچ جائیں گے، مروہ کی جانب پہنچ کر پھر وہاں کھڑے ہو کر پھر کعبے کی جانب دعا کرنا، جہاں بھی جائیں گے دعا کیسا کرنا؟ کعبے کی جانب رخ کر کے دعا کرنا۔ دعا کرنے کے بعد پھر وہاں سے آپ مروہ سے صفا کی جانب پھر چلیں گے، پھر درمیان میں ہری بتی نظر آئے گی، ہری بتی کے درمیان دوڑ لگانا ہے، پھر آپ کو پہنچ جانا ہے صفا کی طرف۔ تو اسی طریقے سے آپ 2 ہو گیا چکر، پھر صفا سے مروہ 3، پھر مروہ سے صفا 4، صفا سے مروہ 5، مروہ سے صفا 6، پھر صفا سے مروہ 7 چکر مکمل ہو جائے گی مروہ پر۔ تو آپ کو جب 7 چکر مروہ پر مکمل ہو جائیں تو مکمل ہونے کے بعد ہر مرتبہ جب بھی جاؤ گے دعائیں تو کرنا ہے، آخری مرتبہ ذرا لمبی دعائیں کر لیں، پھر اس کے بعد جا کر اپنا حلق کر لیا کریں، بال منڈا لیا کریں۔ اگر
کوئی بندہ سر میں حلق کرنے میں تکلیف ہے، پھوڑا پھنسی ہے، تو ایسے موقع پر وہ مشین بھی چلا سکتے ہیں، مشین چلا لیا کریں۔ بس اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا، مکمل عمرہ 3 بھئی یہ معمولی عمل جو میں نے بتایا، عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ حج کا انتظار کرنا ہے۔ حج کا انتظار کرنے کے بعد جس وقت 8 ذی الحجہ آئے گا، صرف میں آپ کو 10 منٹ میں حج سمجھا دیتا ہوں، غور سے سمجھ جاؤ۔ 10 منٹ میں، وقت بھی ہو گیا ہے، ارے بھئی بہت سارے ساتھیوں کو کھانا بھی کھانا ہے، اس لیے 10 منٹ میں آپ حج سمجھ جائیں جیسا میں بتانا چاہتا ہوں، توجہ سے سننا۔ نیت کیا ہوگی آپ کے یہاں؟ نیت عمرہ کون سا عمرہ کریں گے؟ عمرہ تمتع کریں گے، افراد کریں گے، قران کریں گے؟ بھئی میں نے آپ کو بتایا، آپ جس وقت جائیں گے آپ کو کرنا ہے تمتع، جتنا بول رہے ہیں اتنا سمجھو، زیادہ سمجھنے کی کوشش مت کرو۔ کلموا الناس علی قدر عقولہم، کنفیوز نہیں کرنا کبھی بھی کسی بھی، ٹھیک ہے بھائی؟ تو میں جو بتایا ویسا کرو، وہاں جانے کے بعد کیا کرنا کر لیں گے، ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں بتا دیا، نیت بتا دیا ہوں، نیت تو بتا دیا میں آپ کو، بھئی کیا نیت کرنا وہ تو بتایا کہ یا اللہ اللہم انی ارید العمرۃ یسرھا لی فتقبلھا منی، وہ تو بتا دیا ہوں، تو اس پر آپ انشاءاللہ عمل کر لیں۔ یا اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ تو ہو گیا کام۔ اب آپ 8 ذی الحجہ تک منتظر رہنا ہے۔ کب تک؟ 8 ذی الحجہ کو آپ حضرات اپنے اپنے جگہ سے ضروریات سے فارغ ہو کر اچھی طرح غسل فرما کر آپ اپنا احرام کا کپڑا باندھ کر آپ کو 2 رکعت نماز پڑھ کے حج کی نیت کرنا ہے۔ کون سی نیت کرنی ہے بولو بھائی؟ حج کی نیت، جو بالکل قریب میں جاتے ہیں، یعنی وہ انٹر ہوئے ذی الحجہ 7ویں تاریخ کو، 6ویں تاریخ کو وہ لوگ حج قران کرتے ہیں، 6 کو گئے 7 کو گئے حج قران کریں گے۔ حج قران کے معنی یعنی ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کریں گے، سعی نہیں کریں گے، طواف کریں گے، سعی نہیں کریں گے، انتظار کریں گے حج کے ایام کا، پھر حج کرنے کے بعد وہ اپنا احرام کھولیں گے۔ یہ آ کر وہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو بالکل 7 ذی الحجہ کو جاتے ہیں، 6 ذی الحجہ کو جاتے ہیں، اس لیے کہ بھئی یہ ہمارا جو مجمع ہے یہ جلدی جائے گا، کوئی بھی اتنا قریب جانے والا مجمع نہیں ہے، اس لیے آپ حضرات کو یہ ایک ترتیب بتاتا ہوں، اسی ترتیب پر کرو۔ تو دوسری بات میں نے یہ بتایا کہ جب 8ویں تاریخ آئے تو تمام ضروریات سے فارغ ہو کر احرام باندھ لیں، احرام باندھ کر 2 رکعت نماز پڑھیں، حج کی نیت کریں، حج کی نیت کریں۔ 3 فرائض ہیں، حج کی نیت کرنا، احرام باندھنا یہ فرض ہے۔ اللہم، احرام باندھنے کے بعد سر سے کپڑا ہٹا کر اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہم انی ارید الحج یسرہ لی فتقبلہ منی، یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ نیت کر لو۔ اگر کوئی حج بدل کر رہے ہیں تو وہ ان کی طرف سے نیت کر لیں، جن کے طرف سے آپ حج بدل کر رہے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھیں، جیسے کہ میں نے تلبیہ پڑھایا اس طرح آپ تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ پڑھنے کے بعد آپ کو آپ کے جو ذمہ دار ہوں گے، مسئول ہوں گے، وہ یہ بتائیں گے کہ فوراً ہم لوگوں کو نکلنا ہے کہاں؟ مینا کی جانب۔ تو مینا میں ٹینٹ نمبر وغیرہ ہوگا، وہ ٹینٹ نمبر کے مطابق آپ کو لے جا کر قیام کرائیں گے۔ دیکھو آسان ترتیب، جس طریقے سے سیڑھی پر چڑھتے ہیں ممبر پر 1 2 3، پھر اترتے وقت 2 1، اسی طریقے سے آسانی سے جو ترتیب کے ساتھ آپ کو میں بتا رہا ہوں نیت کرو، انشاءاللہ اسی ترتیب کے ساتھ عمل کریں گے۔ ارے بھائی سب نیت کریں گے انشاءاللہ، تو آسان کے ساتھ آپ عمل کرو گے، کنفیوز نہیں ہوں گے۔ اگر آپ یہاں وہاں کی باتیں، بعض لوگ 4 مولوی صاحبان کے پاس سنتی، کنفیوز ہو جاتی، تو ایک بار سنو اور اسی پر عمل کرو، ایک ہی بات۔ پہلا کام کیا؟ پہلا کام 8ویں تاریخ کو ایک ہی کام ہے، وہ کیا؟
مینا میں قیام کرنا، مینا کے قیام کے علاوہ وہاں کی عبادتیں، وہاں کی دعائیں، وہاں کے گشتیں، وہاں کے بیانات، وہاں کے مذاکرے، وہاں کی مصروفیت، بس وہی کام رہے گا مینا میں اور کوئی کام نہیں۔ مینا کے ٹینٹ پہ قیام کرنا۔ مینا میں پہنچ گئے تو مینا میں پہنچنے کے بعد وہاں قیام کرنا، یہ ہوگا 8ویں تاریخ کو۔ 8ویں تاریخ مکمل ہو گئی۔ پھر 9ویں تاریخ، توجہ سے سنو بھائی، 9ویں تاریخ کو 2 کام کرنا ہے۔ یہ عرفات کو جانا، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ بھائی عرفات کو چلو بھائی، رات کو 2 بجے گاڑی آ رہی، رات کو 3 بجے گاڑی آ رہی، فجر کے بعد گاڑی آ رہی، وہ ترتیب بنائیں گے اپنے اعتبار سے۔ جیسی ترتیب بنائے ویسے چلے جاؤ۔ آپ ہوشیاری فرما کر، نہیں بھائی ہمیں صبح کو آ رہی، نہیں بھائی ہمیں بعد میں آ رہی، ایسا کرنے سے بعض مرتبہ بیچارے بکھر جاتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، پھر مشکلات کے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ جدا ہو جاتے ہیں، جدا ہونے کی وجہ سے پھر ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ جیسے گروپ کے ساتھ ترتیب بنے، خاموش ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ وہاں جا کر عرفات میں آرام کرو۔ عرفات پہنچنے کے بعد آپ فجر پڑھو، ظہر پڑھو، عصر پڑھو، مغرب نہیں پڑھنا۔ فجر پڑھنا ہے، ظہر پڑھنا ہے، عصر پڑھنا ہے، کہ 3 نمازیں آپ کو پڑھنی ہے۔ 3 نمازیں آپ کو اپنے اوقات میں پڑھنا ہے۔ ظہر کے وقت میں ظہر، عصر کے وقت میں عصر، فجر کے وقت میں فجر پڑھ لیے۔ درمیان میں دعائیں مانگتے رہیں۔ عام طور پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، اور آپ علیہ السلام کے بعد جتنے صحابہ نے حج کیا ان کی سنت، وہ کیا کرتے تھے؟ عصر کی نماز پڑھ کر سب کے سب میدان میں آ جاتے تھے۔ میدان میں آ کر قبلہ رخ ہو کر دعائیں مانگتے تھے۔ دھوپ بھی ہے، گرمی بھی ہے، اللہ سے خوب مانگو۔ کب تک؟ غروب آفتاب تک مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ اب ہو گئی عرفات، یہ دوسرا فرض ہے۔ قیام عرفہ یہ حج کا دوسرا فرض ہے۔ پہلا فرض احرام، نیت کرنا، احرام باندھنا۔ دوسرا فرض عرفات کا قیام۔ یہ قیام ماشاءاللہ آپ یہاں سے فارغ ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد مغرب کی غروب آفتاب پر، مغرب کا وقت ختم ہونے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ وہاں سے سیدھا مزدلفہ آنا ہے۔ وہ جیسے بھی آپ اپنی طبیعت کے مطابق پیدل آ سکتے پیدل آؤ، سواری آ سکتے سواری آؤ، آ جاؤ۔ مزدلفہ جب بھی پہنچیں گے، پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء وہاں ادا کریں گے۔ مغرب اور عشاء وہاں ادا کریں گے۔ مغرب ادا کریں گے، عشاء ادا کریں گے، اور اس وقت 1 اذان 2 اقامت دی جائے گی۔ 1 اذان 2 اقامت دی جائے گی۔ جب بھی پہنچے، پورے زندگی میں ایک وقت مغرب کا وہ ہوگا جس وقت مغرب کا وقت ہونے کے باوجود مغرب آپ کو نہیں پڑھنا ہے، بلکہ مغرب آپ کو پڑھنا ہے مزدلفہ پہنچنے کے بعد۔ جب بھی پہنچیں گے اذان دیجئے، اور اذان دینے کے بعد آپ کی جو جماعت ہے اس کے ساتھ آپ مغرب ادا کرو، پھر اقامت ہوگی، اقامت کے بعد آپ عشاء ادا کرو، پھر وہاں رات میں آرام کرو۔ وہاں پر کھلا میدان ہوگا، جہاں پر طہارت خانہ ہے اس کے پاس میں آپ اپنا پڑاؤ ڈالیے۔ وہاں عورتیں بھی، مرد حضرات بھی، بس اتنا خیال رکھنا اپنا سر نہیں ڈھانکنا، آرام کریں، دعائیں کریں، تہجد پڑھیں، سب کچھ عمل کریں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فجر کے نماز اول وقت میں پڑھ کر سیدھا وہاں سے آپ مینا تشریف لے گئے۔ تو یہی بات ہمارے اکابر آج بھی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق 2 عمل ہمارا ہو گیا، دوسرے دن 2 عمل، عرفات اور مزدلفہ۔ مزدلفہ سے فارغ ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر وہاں سے سیدھا مینا آؤ اپنے ٹینٹ پر، ضروریات سے فارغ ہو جاؤ، آرام کرو، آرام کرو۔ آرام کرنے کے بعد آرام سے ظہر کی نماز پڑھ کر جب ذرا ٹھنڈا ہو جائے موسم، وہاں سے آپ نکلیں۔ تیسرا دن ہے یہ، تیسرا دن آپ کو 3 کام کرنا ہے۔ کتنا کام کرنا بھائی بولو؟ تیسرا دن، پہلا دن کتنا کام؟ پہلا دن کون سا کام بولو؟ مینا میں قیام کرنا۔ دوسرا دن کتنا کام؟ ارے زور سے بولو بھائی، کتنا کام؟
دو کام کون سا؟ عرفہ اور مزدلفہ۔ تیسرا دن کتنا کام؟ 3 کام۔ کیا کیا کرنا؟ تیسرا دن سیدھے جانا ہے آپ کو شیطان کو مارنے کے لیے، جس کو رمی جمرات کہتے ہیں، وہاں پہنچنا ہے۔ وہاں پر 3 شیطانہ ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ تو آپ کو پہلا کو چھیڑنا نہیں ہے، دوسرے کو چھیڑنا نہیں، اس لیے کہ وہاں پر باقاعدہ ایک لوگوں کو کنفیوز نہیں ہونا بول کر بند کیے ہوئے ہوں گے۔ تو آپ سیدھا پہنچیں گے تیسرے شیطان کے پاس۔ تیسرا شیطان کو کنکر مارنا ہے، 7 کنکر۔ مزدلفہ میں جو رات گزاریں گے آپ، اس وقت میں اس طرح کے باٹلوں میں آپ کنکر چن لیا کریں، کنکر چن لیا کریں۔ کتنے کنکر چن لیا کریں؟ ارے بھئی 4 دن کے لیے آپ کو 3 شیطانوں کو مارنا ہے، 7 کنکر، 7 کنکر یعنی 21 ہو گئے۔ پھر 5ویں دن کے لیے 7 کنکر، 21 ہو گئے۔ 21 + 21 کتنا ہوا؟ 42۔ پھر پہلا دن 7 کنکر کتنا ہوا؟ 48 کنکر آپ کو چننا ہے۔ اگر کوئی 5واں دن بھی رکتا ہے وہ 21، پھر اس کو بھی پلس کر لے کر چن لیجئے، ایکسٹرا 10-15 کنکر ڈال لیجئے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے بیچارے وہاں پہنچ جاتے ہیں، ہمارے ساتھیوں میں کنکر لانا بھول جاتے ہیں۔ انہوں چندہ پوچھتی، بھئی کسی کے پاس ایکسٹرا کنکر رہے تو دیو بھئی، ایکسٹرا کنکر رہے تو دیو بھئی، ایکسٹرا کنکر رہے تو دیو بھئی۔ وہاں دیو بھئی میرے پاس 3 کنکر ایکسٹرا ہے، میرے پاس 2 کنکر ایکسٹرا ہے، میرے پاس 3 کنکر ایکسٹرا ہے۔ اس طریقے سے چندہ دے کر ان کے کنکر کا تعداد پر کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک 10-15 کنکر ایکسٹرا اٹھا لیں۔ اب بعض مرتبہ ہمارے کنکر جو گر جاتے ہیں، وہ کنکر کو اٹھانا نہیں ہے، ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، ذرا مس ہو کر گر گئے، وہ کنکر کو اٹھانا نہیں ہے، اس لیے بھی ایکسٹرا لے لیا کریں۔ تو جا کر تیسرا دن ہمیں 3 کاموں میں پہلا کام تیسرا جو شیطان ہے اسے 7 کنکر مارنا ہے، 7 کنکر مارنا، اس میں دعا پڑھنا۔ اس میں کیا دعا پڑھنا؟ اس میں دعا یہ ہے، رضا للرحمن رغما للشیطان، مارتے وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے، شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ رضا للرحمن رغما للشیطان، رضا للرحمن رغما للشیطان، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر زور سے کنکر کیا کرنا؟ ایسا مارنا کہ وہ کنکر لگنا۔ وہ تو شیطان پہلے ایسا ستون والا تھا، اب ذرا موٹا ہوا، اب ایک دیوار ہو گیا، انہیں ایک پوری دیوار ہے، تو وہ دیوار کو مارنا ہے تو اتنا قریب جا کر مارے کہ کنکر لگے، اس لیے کہ بھئی زور سے آپ پیچھے سے تھرو کریں گے، سامنے کسی کے سر شہید ہو گیا، پھر مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ قریب جا کر جہاں پر شیطان کو آسانی سے مار سکتے ماریں۔ لیڈیز کو بھی اپنے ساتھ لے لیا کریں، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد دعا نہیں کرنا۔ پہلا شیطان کو مارنے کے بعد دعا ہے، دوسرے شیطان کو مارنے کے بعد دعا ہے، تیسرے شیطان کو مارنے کے بعد دعا نہیں ہے، اس لیے کہ تیسرا دن خالی تیسرے شیطان کو مارنا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مارنا۔ سیدھے آپ نکل جائیں گے۔ نکلنے کے بعد قربانی دینا ہے۔ قربانی کی کیا ترتیب ہے وہ آپ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کر لے کر جو ترتیب بہترین ہے اور جو ترتیب معتبر ہے، جو ترتیب اچھی ہے اور جس ترتیب کے مطابق کام کرنے سے قربانی بآسانی ہوگی اور قربانی پر اعتماد ہوگا، ایسی ترتیب کا آپ مشورہ کر لیں، قربانی دے دیں۔ قربانی دینے کے بعد خود بھی جا کر دے سکتے ہیں یا کسی رہبر کے ذریعے سے جا سکتے ہیں، آپ جیسے بھی مناسب سمجھیں قربانی دیں۔ قربانی دینے کے بعد آپ کو اپنا سر منڈا لینا ہے، سر منڈا کر احرام کھول لینا ہے۔ ہو گیا بھائی؟ کتنا کام ہوا بولو؟ ہم احناف کے نزدیک یہ ترتیب واجب ہے، کنکر مارنا، قربانی دینا، حلق کرنا، حلق کرنے کے بعد احرام سے آپ کھل گئے۔ اب ہو گیا کتنے کام ہو گئے؟ 3 کام ہو گیا۔ اب چوتھا سیدھا وہاں سے آپ سیدھا آ جائیے اپنے ٹینٹ، آرام کر لیجئے۔ اگر آپ جا کر اپنے کمرے میں فریش ہونا چاہتے ہیں فریش بھی ہو سکتے ہیں، اجازت ہے آپ کو۔ پھر ٹینٹ آنے کے بعد آپ وہاں سے رمی جمرات کے لیے ظہر کے بعد نکلیے۔
نکل کر اب چوتھا دن ہے حج کا، چوتھا دن تینوں شیطانوں کو کنکر مارنا، تینوں شیطانوں کو کنکر مارنا۔ پہلا شیطان کو 3 کنکر مارو، 7 کنکر، پھر قبلہ رخ ہو کر دعا کرو۔ دوسرے شیطان کو 7 کنکر مارو، پھر قبلہ رخ ہو کر دعا کرو۔ تیسرے شیطان کو 7 کنکر مارو، دعا کرے بغیر باہر نکل جاؤ۔ پھر وہاں سے سیدھا آپ کو جانا ہے طواف زیارت کے لیے۔ میں بولیا نہیں 1 2 3 ہو گیا، اب پھر اتر رہے ہیں آپ، 3 سے کہاں اتریں گے؟ 2 کو، تو چوتھا دن 2 کام کرنا۔ کیا کام کرنا؟ یہ کہیں آپ کو کنکر مارنا، کنکر مارنا، اور پھر وہاں سے سیدھا آپ کو جانا طواف زیارت، جو تیسرا فرض ہے حج کا، طواف زیارت کے لیے۔ اور طواف زیارت کے لیے آپ وہاں سے سیدھے پیدل بھی جا سکتے ہیں انڈر گراؤنڈ کے ذریعے سے، یا سواری سے جانا چاہتے ہیں سواری سے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ آپ پہنچنے کے بعد طواف زیارت کرو۔ طواف زیارت کرنے کے بعد آپ اگر سعی، اس وقت میں سعی جو بندے کرنا چاہتے ہیں وہ سعی بھی کر لیا کر سکتے ہیں، ساتھ و ساتھ طواف کے ساتھ و ساتھ، یا دوسرے دن بھی سعی کر سکتے ہیں۔ طواف دیکھ لیجئے طبیعت کیسی ہے، تو فوراً طواف زیارت کے ساتھ ہی سعی بھی کر لیجئے۔ عام طور پر ہمارے اسلاف عشاء کے بعد جاتے ہیں۔ کب جاتے ہیں؟ وہ بھی کب؟ رات کو 10 بجے، 11 بجے، 1 بجے، اس وقت میں عموماً بھیڑ کم ہوتی ہے۔ اور جو لوگ تیسرے دن جاتے ہیں فوراً طواف زیارت کو، بہت بھیڑ رہتی ہے۔ اس لیے چوتھے دن آرام سے آپ جاؤ، ٹائم ہے ابھی بھی، یعنی 5ویں دن غروب آفتاب تک طواف زیارت کا ٹائم ہے، اس لیے آپ چوتھے دن طواف زیارت اور سعی کر لیں۔ ہو گیا، پھر وہاں سے سیدھا آپ اپنے ٹینٹ آ جائیں یا آرام گاہ چلے جائیں۔ 5ویں دن اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد کنکر لے کر تینوں شیطانوں کو، پہلا شیطان کو 7 کنکر مارو، پھر اس کے بعد آ کر دعا کرو، پھر دوسرے شیطان کو 7 کنکر مارو، پھر آ کر دعا کرو، پھر تیسرے شیطان کو کنکر مارو، پھر وہاں سے سیدھا نکل جاؤ، آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اگر آپ 6واں دن بھی مینا میں قیام کیے تو 6واں دن رمی جمرات یعنی کنکر مارنا ہوگا۔ اگر 6واں دن آپ قیام نہیں کر رہے ہیں تو آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام 6واں دن بھی قیام کیے، 6واں دن بھی کنکر مارے، پھر اس کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ عام طور پر آج کل 5ویں دن کے بعد جو فیسلٹیز ہیں وہ فیسلٹیز بند کر دیے جاتے ہیں کہ پانی کم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اس لیے عام طور پر 5ویں دن کے بعد تمام حجاج کرام چلے جاتے ہیں، تو آپ بھی چلے جائیں، بس آپ کا حج الحمدللہ مکمل ہو چکا۔ تو یہ پورے 5 دن جیسے ترتیب سے میں نے بتایا، یہ 5 دن اسی ترتیب سے انشاءاللہ کریں، اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اللہ عمل کی توفیق بھی دے گا اور آسان بھی کرے گا۔ آپ یہ حج دوسروں کو بھی انشاءاللہ سمجھا سکتے ہیں۔ سب کریں گے انشاءاللہ بھائی، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔